بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دہشت زیور کے آج کے سوگ میں بدعتوں اور بری رسموں اور بری باتوں کا بیان کیا جائے گا۔ آج کا پہلا سبق ہے قبروں پر دھوم دھام سے میلہ کرنا۔ یہ بدعت ہے۔ جیسے یہاں مختلف مزارات پر ہم دیکھتے ہیں، ہندوستان یا پاکستان میں یہ ہوتا ہے، ورنہ حرم شریف میں جنت المعلا یا جنت البقیع میں اس طرح کچھ ہم اگر عمرے کے لیے جاتے تو نہیں ہوتا۔ جیسے یہاں پر ہر سال عرس ہوتے ہیں، میلے ہوتے ہیں، اور دھوم دھام سے یہاں پر ایسے لگتا ہے جیسے یہاں مردہ نہیں بلکہ کوئی بہت بڑا بازار سجایا گیا ہو۔ تو یہ بدعت اور بری رسم ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ چراغان جلانا قبروں پر، یہ مختلف قسم کے چراغ جلانا، وہاں پر روشنی کرنا، عورتوں کا وہاں جانا۔ عورت اگر اپنے شوہر یا اپنے خاندان کے کسی مردے کے قبر پر جاتی ہے پردے کے ساتھ، اور وہاں ان کے لیے کچھ دعا یا اپنی آخرت کو یاد کرتی ہے تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن مزاروں پر جانا یا ویسے ہی قبروں پر جانا یا مقبرے میں جانا، یہ بری رسم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ چادریں ڈالنا، قبروں پر رنگین چادریں ڈالی جاتی ہیں۔ پختہ قبریں بنانا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا تھا کہ اس طرح کے قبروں کو وہ ہموار کر دے جو اونچی ہو، اور پختہ قبروں سے نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ صحابہ کی قبریں جنت البقیع میں آپ دیکھ لیں، وہ ساری کچی ہیں۔ بزرگوں کے راضی کرنے کو قبروں کی حد سے زیادہ تعظیم کرنا، کسی بزرگ کے قبر کی اس نیت سے تعظیم کرنا کہ اس سے وہ بزرگ راضی ہو جائے گا اور ہمارے کام ہو جائیں گے، تو یہ بہت بری بات ہے اور بہت بری رسم ہے۔ تعزیہ یا قبر کو چومنا چاٹنا۔ تعزیہ یہ شیعہ محرم میں نکالتے ہیں، خاص قسم کے جھنڈے ہوتے ہیں، اس کو چومنا چاٹنا اور اس کا خاک اپنے بدن پر ملنا، یا بعضی لوگ جو ہے وہ کسی بزرگ کے قبر کی خاک اپنے بدن پر ملتے ہیں۔ جنت البقیع میں ہم نے خود دیکھا اس طرح لوگوں کو۔ طواف اور سجدہ کرنا، کسی کے قبر کا طواف کرنا یعنی اس کے ارد گرد چکر لگانا یا اس کو سجدہ کرنا، یہ کاکاسب میں ہم نے دیکھے اس طرح کی بعض جاہل عورتیں اس طرح کرتی ہیں، اس کی قبر کے اوپر جھک جاتی ہیں، تو یہ غلط کام ہے، بدعات ہے، گناہ ہے۔ قبروں کی طرف نماز پڑھنا، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، حالانکہ منہ قبلے کی طرف ہو۔ قبرستان میں اگر نماز کا وقت ہے تو ایسی جگہ پڑھے کہ قبر کی طرف پشت ہو۔ اول تو مقبروں میں اور قبروں میں نماز پڑھے ہی نہ، لیکن اگر اور کوئی راستہ نہ ہو، کوئی جگہ نہ ہو، تو پھر قبروں کی طرف پشت کرے، ایسی جگہ کھڑا ہو۔ مٹھائی، چاول، گلگلے وغیرہ چڑھانا، یہ قبروں میں اس طرح لنگر وغیرہ داتا سب میں آپ اگر جائے تو وہاں پر یہ چیزیں یہ وہاں پر ان کو چڑھاتے ہیں اور لوگ پھر اس کو کھاتے ہیں۔ تعزیہ، علم وغیرہ رکھنا۔ تعزیہ، علم یہ شیعہ لوگ ایک خاص قسم کا جھنڈا نکالتے ہیں محرم میں، یہ اپنے ساتھ رکھنا۔ اس پر حلوہ مالیدہ چڑھانا، مالیدہ چورا کو کہتے ہیں، چوری، یہ جو روٹی کے ٹکڑے کو گھی اور شکر میں ملاتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں، تو یہ اس طرح قبرستانوں میں لے جانا اور اس پر قبر پر یہ ساری چیزیں چڑھانا، یعنی اس کے نام پر دینا، لوگوں کو اس کا چڑھاوا دینا، اس کو بتوں کے نام پر یا کسی بزرگ یا قبر کے نام پر اس کو لوگوں میں تقسیم کرنا۔ حالانکہ یہ ساری جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ بندوں کو ویسے دینا چاہیے، صدقہ خیرات اللہ کے نام پہ دینا چاہیے، کسی بزرگ پیر کے نام پر نہیں۔ یا اس کو سلام کرنا، کسی قبر والے کو سلام کرنا، کسی چیز کو اچھوتی سمجھنا۔ اچھوتی، یہ اچھوت ہندو کی رسم ہے، اس میں بڑے ذات کے لوگ جو ہے وہ چھوٹی ذات کے لوگوں کے اگر ہاتھ کسی چیز کو چھو جائے تو پھر یہ اس کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، تو اسلام میں یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ محرم کے مہینے میں پان نہ کھانا، مہندی مسی نہ لگانا۔ محرم کے مہینے میں پان نہ کھانا اور مہندی تو آپ جانتے ہیں ہاتھ پر لگاتے ہیں، مسی یہ ہونٹوں پہ لگاتے ہیں، جیسے آج کل سرخی وغیرہ ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے۔ مرد کے پاس نہ رہنا، محرم کے مہینے میں اگر کوئی عورت یہ سمجھے کہ میں اپنے شوہر کے پاس نہیں رہوں گی، الگ رہوں گی، تو یہ غلط خیال ہے۔ لال کپڑا نہ پہننا، کوئی مرد یا عورت محرم کے مہینے میں لال کپڑا نہ پہننے اور اس کو برا سمجھے، گناہ سمجھے، تو یہ غلط بات ہے۔ ویسے لال کپڑا مردوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، استعمال اس کا مکروہ ہے،
لیکن محرم کے ساتھ اس کی خاصیت کرنا یہ گناہ ہے۔ بی کی سہنک مردوں کو نہ کھانے دینا۔ سہنک رکابی پلیٹ، پیالی، بہت بڑی پلیٹ جس میں کھانا کھاتے ہیں۔ تو محرم کے مہینے میں یہ سمجھنا کہ عورت جس رکابی یا پلیٹ میں کھائے وہ مردوں کو نہ دے، یا عام طور پر کوئی یہ سمجھے کہ جس میں بیوی کھائے جس پلیٹ میں اس کو مرد نہ کھائے، تو یہ غلط بات ہے۔ تیجا، چالیسواں وغیرہ کو ضروری سمجھ کر کرنا۔ کوئی انسان مر جائے اور اس کا تیسرا دن ضروری اس پر صدقہ خیرات کرے یا 40واں کرے، اور اس کو ضروری سمجھے، تو یہ ضروری نہیں ہے صدقہ خیرات ہر وقت کر سکتے ہیں، دوسرے دن، پہلے دن، ساری زندگی جب آپ کو اللہ توفیق دے آپ کرے۔ باوجود ضرورت کے عورت کے دوسرے نکاح کو معیوب سمجھنا۔ ایک عورت ہے، اس کا شوہر مر گیا یا اس کو طلاق ملی اور وہ دوسری نکاح کرنا چاہتی ہے، لیکن لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں اور اس کو برا سمجھتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ نکاح، ختنہ یا بسم اللہ وغیرہ میں اگرچہ وہ ساتھ نہ ہو مگر ساری خاندانی رسمیں کرنا۔ نکاح میں اور ختنہ میں یا ویسے کسی کام کے آغاز کرنے میں لوگوں کی باتوں کی وجہ سے وہ تمام رسمیں کرنا، اور خصوصاً قرض وغیرہ کر کے ناچ رنگ وغیرہ کرنا، یہ ساری چیزیں یہ بری باتیں ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نکاح میں اپنی وسعت کے مطابق جو خرچہ ہو خوشی کا، شریعت کے دائرے کے اندر اس کا سامان کر لے، باقی نہیں۔ ہولی اور دیوالی کی رسمیں کرنا، یہ دونوں ہندوؤں کی تہواریں ہیں، تو ہمیں منع کیا گیا ہے ان سے مشابہت کرنے سے، لہذا ان کی یہ رسمیں جو وہ ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں اور ایک دوسرے کو مختلف جو ان کے طریقے ہیں ہولی میں، تو اس سے اجتناب کرنا۔ سلام کی جگہ بندگی وغیرہ کرنا یا صرف سر پر ہاتھ رکھ کر جھک جانا۔ اسلام نے کسی سے ملاقات کے وقت جو کلمہ ہے وہ السلام علیکم ہے، اور پھر سننے والا وعلیکم السلام کہے گا، یا اس کی جگہ پر کوئی اور الفاظ جو ہندو وغیرہ کہتے ہیں، بندے ماترم یا نمستے، یا صرف سر پر ہاتھ رکھ کر جھک جانا، یا کسی کے سامنے ویسے جھک جانا، سلام نہ کرنا، تو یہ ساری بری باتیں ہیں، یہ غیروں کی مشابہت ہے۔ اسلام کا طریقہ وہ سنت ہے، جو سنت ہے وہ ہے السلام علیکم کہنا۔ دیور، جیٹ، پھپھی، ذات، خالہ ذات، بھائی کے سامنے بے محابہ آنا۔ بے محابہ یعنی بے حجاب آنا۔ حالانکہ یہ سارے ایسے رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، تو جن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے، لہذا ان سے پردہ کرنا ہے، ان کے ساتھ بغیر پردہ کے نہیں آنا۔ اور کسی نامحرم کے سامنے آنا، جو بھی نامحرم ہو جس سے نکاح ہو سکتا ہو۔ گگرا، دریا سے گاتے بجاتے لانا۔ گگرا، گھڑا، جو پرانے زمانے میں لوگ اس طرح کرتے تھے، پانی لانے کے لیے مختلف چشموں پر جاتے تھے یا دریا سے، وہاں سے مٹی کا گڑا یا تانبے کا گڑا یا جو بھی جس سے بھی گڑا بنا ہو وہاں سے لاتے، تو اس کو گاتے بجاتے لانا۔ یا ویسے دریا سے پانی لانا تو گناہ نہیں ہے، لیکن لاتے ہوئے اس کو گاتے بجاتے لانا، یہ گانا بجانا ساتھ میں ملانا، راگ باجا گانا سننا، یہ سارے گناہ ہیں۔ ڈومنیو وغیرہ کو نچانا اور دیکھنا۔ ڈومنی، ڈھمان وتوئی، جو ناچ گانے والے ہوتے ہیں، جو ڈھولکی بجانے والے ہوتے ہیں، ان کو نچانا اور دیکھنا، اس پر خوش ہو کر ان کو انعام دینا، یہ ساری باتیں بدعات اور بری رسمیں ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ آج کا سبق ہے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔